قل کہہ دیجئے هو القادر، وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اور اللہ کی قدرت کامل ہے، مکمل ہے۔ الا ان یبعث علیکم عذابا، اس بات پر کہ وہ بھیجے تم پر ایک عذاب، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر عذاب بھیجے۔ کہاں سے؟ من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ فوق میں کیا آتا ہے؟ جیسے آسمان، اور ارجل کے نیچے کیا ہے؟ زمین، یعنی زمین پھٹ جائے اور اس میں سے کوئی عذاب کی شکل کی چیز نکل آئی، یا پھر یہ کہ آسمان کچھ برسائے، خواہ وہ بارش ہو، خواہ وہ پتھر ہو، یا کچھ بھی۔ ایک معنی تو اس کا یہ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے تمہیں مصیبت پہنچے جو تمہارے اوپر ہیں، یعنی تم جن کے ماتحت ہو، یعنی حکام، امراء۔ اور تحت ارجلکم کا مطلب جو تمہارے ماتحت ہیں، یعنی ماتحت لوگوں کی بے ایمانی، چوری، غداری، یعنی جو تمہارے انڈر کام کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے۔ تو عذاب دو طرح سے، ایک حصی معنوں میں اور ایک معنوی۔ تو حصی عذاب کیا ہے کہ لٹرلی آسمان سے زیادہ بارش ہو، یا برف پڑے، یا اولے پڑے، یا پتھر گریں، یا کچھ بھی، یا پھر زمین کے نیچے سے، یعنی زمین پھٹ جائے اور اس میں سے کچھ نکل آئے، یا زمین کے اندر سے ایک معروف صورت جو ہے والکانوز وغیرہ کی ہے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی بھی چیز مثلا زمین جو ہے وہ کچھ اگانا چھوڑ دے، یا بعض علاقوں کی زمین جو وہ زمین میں دھنسنے لگتی ہے، جو اس میں ایسے مادے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ زمین رہنے کے قابل بھی نہیں ہوتی، وہاں کچھ اگانا تو درکنار، وہاں تو گھر بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ بعض اوقات لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے زمینیں خراب ہو جاتی ہیں، یعنی کہ وہ اچھی بلی زمین جو ہے دھنس کے رہ گئی، یا اوپر ایسے پتھر آ گرے، یا پھر یہ ہے کہ دلدل ہو جاتی ہے زمین، یا پھر ارتھ کویک وغیرہ، اور زمین پھٹ جاتی ہے، سنک کر جاتی ہے زمین، اور انسان اس کے ساتھ ہی اس میں دھنس جائے، پانی اس کا بہت نیچے چلا جائے کہ پانی نکالنے کے قابل نہ رہے، تو پھر لائف ہی وہاں سے ختم ہو جائے۔ یعنی کوئی بھی شکل ایسی ہو سکتی ہے کہ اوپر سے یا نیچے سے کوئی عذاب آ جائے۔ مانوی شکل کیا ہے عذاب کی؟ کہ آپ کے اوپر جو بھی آپ کا کوئی ذمہ دار ہو وہ آپ کو ستانے لگ جائے۔ اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ مثلا انسانوں میں جو اوپر ہوتے ہیں، جیسے شوہر ہے، یا ماں باپ ہیں، یا کوئی بھی ولی الامور ہیں، اور ماتحت میں جیسے بچے ہیں اپنے، اولاد بگڑ جائے، نافرمان ہو جائے، تو یعنی اللہ چاہے تو تمہارے لیے اس امن کی جگہ کو عذاب کا ذریعہ بنا دے۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، سب اس کی قدرت میں ہے۔ او یلبسکم، یا ملا دے تم کو۔ لام بے سین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آمیزش کرنا۔ کہاں پڑھا آپ نے؟ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق میں باطل کو مت گڈمڈ کرو، گڈمڈ کرنا الجھانے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ یا الجھا دے تمہیں، گڈمڈ کر دے تم کو، شیعان گروہوں کی شکل میں، یعنی لوگوں کے اندر فرقہ واریت اور گروہ بندی ہو جائے۔ مسلمانوں کا اتحاد بے حد ضروری ہے، اور کوئی ایسی چیز جو مسلمانوں کے درمیان عداوت پیدا کرنے والی ہو، دشمنیاں پیدا کرنے والی ہو، نفرتوں کو عام کرنے والی ہو، فرقہ واریت کو جنم دینے والی، ایسی تمام چیزوں سے سخت پرہیز ضروری ہے، کیونکہ یہ عداوت اور یہ فرقہ واریت اور یہ گروہ بندی عذاب کی شکل ہے، عذاب، کیونکہ اس سے دلوں میں دوریاں اور نفرتیں پیدا ہوتی، زندگی حرام ہوتی، امن اور چین لٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ یا تو اوپر سے عذاب آئے، یا نیچے سے آئے، یا پھر تمہارے اپنے جیسوں سے، یعنی باہمی عداوتیں اور رنجشیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہو جائیں لوگوں کے بیچ میں، خواہ وہ خاندانوں کے اندر ہو، خواہ وہ قوم کے اندر ہو، یا کسی بھی شکل میں۔ او یلبسکم، یا الجھا دے تم کو، شیعن گروہوں کی شکل میں۔ شیعہ کی جمع شیعن ہے، شیعہ تے کے ساتھ، یعنی شیعتن، یعنی گروہ بندیاں ہو جائیں، پارٹی بازی جس کو کہتے ہیں، فرقہ واریت۔ وَيُذِيقَ بَعْدَكُمْ بَأْسَ بَعْدٍ، اور چکھائے تم کو بعض کی قوت کا مزہ، تم میں سے بعض کو بعض کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ اب ہوتا یہی ہے نا کہ جب بھی کوئی گروہ بندی ہوتی ہے، یا ٹکڑوں میں لوگ بٹتے ہیں، یا پارٹی بازی ہوتی ہے، تو ایک گروہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، دوسرا کمزور ہوتا ہے۔ اب مقابلے پہ جب آتے ہیں تو پھر انسان ہی انسانوں کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ سختی برتنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل بھی کرنے لگتے ہیں۔ تو بأس سے مراد ویسے تو جنگ بھی ہوتی ہے، تو ایک دوسرے کی جنگ یا طاقت کا تمہیں مزہ چکھا دے کہ تم ایک دوسرے کو ہی مارنے لگ جاؤ۔ انظر، دیکھو تو، اور نظر کس کس طرح دیکھنا ہوتا ہے؟ حسی طور پر اور معنوی طور پر، بصیرت کے ساتھ۔ کیف نصرف الآیات،
کس طرح ہم پھیر پھیر کے لا رہے ہیں دلائل. آیات بمانا دلائل کے ہیں، ویسے تو دلائل دونوں طرح کے ہی ہوتے ہیں نا. لعلہم تاکہ وہ یفقہون سمجھ جائیں. فقہ فے قاف ہے. فقہ کہتے ہیں کسی چیز کی سمجھ اس کی دلیل اور علت کے ساتھ، جس کے ساتھ انسان پھر عبرت حاصل کرے، نصیحت پکڑے اور بہتر عمل کر سکے. ایک ہوتا ہے نا علم، ایک ہوتی خبر، اور ایک ہوتی فقہ، ایک ہوتا ہے ادراک. فرق ہے نا ان میں. تو فقہ کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کی سمجھ، لیکن کیسی سمجھ؟ دلیل کے ساتھ اور علت کے ساتھ. یعنی کسی چیز کے بارے میں جاننا، اچھا ہاں جان لیا. اور ایک جاننا ہوتا ہے جو یقین کا جاننا ہوتا ہے، جس میں انسان کے پاس دلیل بھی ہوتی ہے کہ ہاں جو اس نے سمجھا وہ صحیح سمجھا ہے. کسی بھی چیز کو اس طرح جاننا کہ اس کے جو دلائل ہیں یا اس کی جو وجوہات ہیں وہ بھی پتا ہو. ٹھیک ہے، یا اس کے پیچھے جو حکمت ساری تو انسان نہیں پرسیو کر سکتا، لیکن جتنی بھی معلوم ہو مگر وجہ پتا ہو. یعنی عام علم کے مقابلے میں اس کا درجہ آگے ہوتا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر جس بات کی گہری سمجھ رکھتا ہے اس چیز پر عمل بھی بہتر طور پہ کر سکتا ہے. اگر کوئی حادثہ ہو یا کوئی واقعہ ہو تو اس سے عبرت بھی پکڑتا ہے، سبق بھی سیکھتا ہے. لیکن منافقین کو یہ سمجھ نصیب نہیں ہوتی. قرآن پاک میں منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لا یکادون یفقہون حدیثا، گہرا علم نہیں رکھتے، صرف ظاہری سطحی. پیچھے بھی آپ سے بات ہوئی تھی نا کہ کچھ علم ہوتا ہے وہ صرف سنی سنائی پر مبنی ہوتا ہے، ظاہری باتیں شیلو. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی آپ کو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، پھر اس کے لیول ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو تھوڑا ڈیپتھ ہوتی ہے، کچھ کی اور زیادہ، کچھ کی اور زیادہ. تو یہاں پر کس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے؟ گہری سمجھ کی طرف. اب دیکھیے کہ عام طور پر ہم کسی طوفان کے آنے کو، ریٹا یا کیٹرینا کو تو پھر بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی عذاب کی شکل ہے. لیکن یہ جو عذاب کی شکل ہے، آپس کی لڑائیاں اور جھگڑے اور ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں اور ایک دوسرے سے ضد بازی، اس کی طرف عموماً توجہ ہی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم آیات، دلائل، احکامات پھیر کے مطلب کیا، مختلف طریقے سے تنوع کے ساتھ لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو بات صحیح طور پر سمجھ آ جائے، ایسی سمجھ آئے کہ ان کا عمل بدل جائے. کیونکہ جس بات کو جان کے عمل نہ بدلے اس کو فقہ نہیں کہتے، اس کو سمجھ نہیں کہتے. فقہ ہوتا ہی ایسا علم ہے کہ جس کے بعد آپ کے عمل میں تبدیلی آئے. بہت سے لوگ جو جانتے ہیں، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا، رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، کہ بعض جاننے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ سمجھدار کی طرف بات کو پلٹا دیتے ہیں، خود نہیں اتنا عمل کرتے، اوروں کو لے جاتے ہیں اور وہ اس کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ لیتے ہیں. تو اس کے لیول ہوتے ہیں، ایک فقیہ کا لیول ہوتا ہے، ایک افقہ کا لیول ہوتا ہے، سپرلیٹو ڈگری. یہ جو بات ہے باہمی لڑائیوں جھگڑوں کی، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی. کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے جنت البقیع سے 8 میل مشرق کی طرف ایک مسجد میں، جس کو مسجد اجابہ کہا جاتا ہے، اس میں آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور بہت لمبی دعا مانگی. پھر آپ نے فرمایا میں نے 3 دعائیں مانگی جن میں سے 2 قبول ہوئی، 1 قبول نہیں ہوئی. اور وہ کیا تھی جو قبول نہیں ہوئی؟ آپ نے دعائیں مانگی تھی کہ یا رب میری امت کو زمین میں نہ دھنسانا، قبول ہو گئی. ایسا حاکم مسلط نہ کرنا جو ان کے دین کا دشمن ہو، یعنی پوری طرح دین ختم نہ کوئی کر سکے، قبول ہو گئی. اور یہ آپس میں نہ لڑیں، آپس میں خانہ جنگی نہ کریں. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے مجھے تیسری دعا سے روک دیا گیا، قبول نہیں ہوئی. یعنی تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب آئے، یعنی دھس جاؤ، اس سے تو بچا لیا گیا. اور دوسری کیا مانگی آپ نے جو مان لی گئی کہ اوپر سے کوئی حاکم ایسا مسلط نہ ہو، اوپر کا عذاب مانوی جو بھی پیچھے میں ایکسپلین کر چکی، یہ بھی قبول کر لی گئی. لیکن یہ جو دائیں بائیں کا ایک دوسرے سے آمنے سامنے کا جھگڑا ہے وہ نہیں قبول ہوئی. بات یہ کہ اگر قبول ہو جاتی نا تو ہمارا تو کوئی امتحان ہی نہ رہتا. حالانکہ مشکل ترین امتحانوں میں سے یہ امتحان ہے کہ انسان ایسی چیز سے پرہیز کرے جو فرقہ واریت کی طرف لے جاتی ہو، خواہ وہ خاندان کے اندر ہو، گروہ بندی، یا کسی پلیٹ فارم پر ہو، یا مسلمانوں کی بڑی سطح پر ہو. کیونکہ یہ چیزیں صرف اس وقت ختم ہوتی ہیں جب انسان کسی بھی چیز کو انا کا مسئلہ نہ بنائے، جب انسان کے اندر حق کے اعتراف کا مادہ ہو.
کہ جب حق پہچان لے تو اسے قبول کر لے اور اس کے اندر کوئی کمپلیکس نہ ہو. وہ کیا کہے کہ ہاں مجھے پہلے نہیں پتا تھا، پتا چل گیا. لیکن اگر کوئی شخص جان کر بھی انجان بنا رہے تو پھر اس کے بعد انانیت ابھرتی ہے، انا ابھرتی ہے. اور جب انا ابھر آتی ہے تو وہ دلوں کی ایسی سختی ہوتی ہے کہ پتھر ٹوٹ جائیں مگر وہ انا نہیں ٹوٹتی. کیونکہ شیطان کو بھی تو یہ مسئلہ لاحق ہوا تھا نا، بہت عبادت گزار تھا لیکن انا کا شکار ہوا، اور ایک دفعہ جو اڑا تو پھر اس نے جہنم جانا گوارا کر لیا لیکن انا نہیں ٹوٹی. اسی لیے اپنے نفس کے شر سے بچنے کی دعا مانگی گئی کہ یا رب مجھے میرے نفس کے شر سے بچا. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ. تو یہ سب سے بڑا شر جو ہے نا وہ خود انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے نا. کسی کو کنونس کرنا پھر بھی آسان ہوتا ہے لیکن خود کو کنونس کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے.